حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ تھے. راستے میں پانی ختم ہو گیا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس کی بہت شدت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، لوگوں کو حاجت پوری کرنی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، ایک بھی ذرہ برابر پانی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ پانی کا انتظام فرماتے ہیں. صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہماری جھولیاں خالی نہیں واپس ہوں گی. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اس لیے کوئی بھی بات ہوتی تھی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور مصطفیٰ کا فیضان اس قدر جاری ہوتا تھا، اس قدر ساری ہوتا تھا کہ کوئی بھی مصطفیٰ کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا. صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پانی ختم ہو گیا ہے، انتظام فرما دیں. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، علی کو میرے سامنے پیش کیا جائے. حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت مولا کائنات نبی کے پاس آئے، حضور غلام حاضر ہے، حکم فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، حبشی غلام، اور وہ اپنے ساتھ پانی لے کر کے جا رہا ہے. جاؤ اس کو میرے پاس بلا لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اور اب کچھ لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، دیوار تو دیوار ہے، حضور پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. حضور کی شان یہ ہے کہ پہاڑ تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے حبیب آسمان کے اس پار بھی دیکھتے ہیں، اس پار بھی دیکھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے. اور مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جانے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، بلکہ حبشی ہے، اور وہ ایک غلام ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کوئی اور دوسری چیز نہیں لے کر کے جا رہا ہے، بلکہ وہ پانی لے کر کے جا رہا ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں وہ کس رنگ کا ہے، حبشی ہے، غلام کالا ہے. مولا کائنات سے فرمایا علی جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام پانی لے کر کے جا رہا ہے، اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ. اب مولا کائنات نے حجت نہیں کی. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں بھی تو بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، آپ کو دکھ گیا، مجھے کیوں نہیں دکھا؟ مولا کائنات نے سوال نہیں کیا، مولا کائنات نے پوچھا نہیں کچھ، اس لیے کہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے. مصطفیٰ کی ولادت ہماری طرح نہیں ہے، مصطفیٰ کا بچپنا ہماری طرح نہیں ہے، مصطفیٰ کی زندگی ہماری طرح نہیں ہے، اور ہم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہیں. مولا کائنات جانتے ہیں. حضرت مولا کائنات کو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ، مولا کائنات جاتے ہیں، اور جانے کے بعد حبشی غلام سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد اس سے کہتے ہیں چلو تمہیں میرے آقا بلا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں جاتا. مولا کائنات نے کہا جانا پڑے گا. کہا نہیں جاتا، میرا آقا انتظار کر رہا ہوگا، میں جس کا غلام ہوں وہ میرا آقا میرا انتظار کر رہا ہوگا، اگر مجھے تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی تو میرا آقا مجھے مارے گا. مولا کائنات نے کہا تو اپنے آقا کی یہ بات بعد میں کرنا، پہلے میرے آقا کی بات سن اور میرے آقا کی بارگاہ میں چل. اس نے کہا نہیں جاتا. کہا چلنا پڑے گا. اب کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیسی دادا گیری ہے، کیسی زبردستی ہے، وہ غلام نہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی زبردستی مولا کائنات اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں، اسکول جاتا ہوا بچہ
کبھی کبھی ضد نہیں کرتا کہ آج میں اسکول نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے والدین اس کو مار کر، پیٹ کر، ڈانٹ کر اس کو بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ دادا گیری ہے یہ؟ نہیں، اس کو دادا گیری نہیں کہتے ہیں۔ اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اسکول جانے سے فائدہ کیا ہے، اس بچے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اسکول جاؤں گا تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا، مجھے فائدہ کیا ہوگا، اسے یہ کچھ کسی بھی بات کی خبر نہیں ہے۔ اگر اسے کسی چیز کی خبر ہے تو یہ ہے کہ اگر میں اسکول جاؤں گا تو میرے دوست مجھ سے دور ہو جائیں گے، اگر میں اسکول جاؤں گا تو میں کھیل نہیں پاؤں گا، اسکول جاؤں گا تو قید ہو جاؤں گا۔ اب اسکول بچہ نہیں جاتا ہے، ماں باپ اس کو مار کر بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دادا گیری ہے۔ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ اسکول جانے کی اہمیت کیا ہے، اسکول جانے سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اور اس غلام کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ مولا کائنات اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ مولا کائنات طاقتور، شیر خدا کہا گیا ہے مولا کائنات، خوبصورت جسم، پہلوان جیسا جسم۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اس نے پہلے تو مولا کائنات کو دیکھا تھا اتنے خوبصورت، اب وہ چل پڑا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب نبی کے رخ مبارک کو دیکھتا ہے تو وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہیں، گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو وہ ڈھیر ہو گیا، وہ ڈھیر ہو گیا کہ اتنا خوبصورت آج تک میری نگاہوں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا خوبصورت آج میری نگاہوں نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی چاہیے، میرے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ کہا میں نہیں دیتا، کہا میرے پانی کم ہو جائیں گے، اور پانی کم ہو جائیں گے تو میرا آقا مجھے مارے گا، مجھے تکلیف دے گا، مجھے اذیت دے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پانی دے صحیح، تیرا پانی میں واپس کر دوں گا، تیرا پانی میں لوٹا دوں گا، تیرا پانی میں نہیں رکھوں گا، میں تیرا پانی نہیں لوں گا، تو پانی دے تو صحیح۔ ایک کٹورا دیا، ایک کٹورا دینے کے بعد کہا اس کٹورے میں پانی ڈال دیں۔ مصطفیٰ نے کہا پانی میں واپس کر دوں گا۔ اب سے غلام سوچ رہا ہے کہ پانی ایک کٹورا دوں گا تو یہ پی لیں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس کی بارگاہ میں، ہم اس کی بارگاہ میں ہے جو جہنمی ہے اس کو جنتی بنا دے، ہم اس کی بارگاہ میں ہے جو غریب ہے اس کو امیر بنا دے، ہم اس کی بارگاہ میں ہے جس کی بارگاہ سے لوگ فیضان حاصل کرنے کے لیے دور و دراز سے سفر کر کے آتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا، لیکن نبی نے کہا تو مجھے اس کٹورے میں پانی دے تو صحیح، میں تیرا پانی واپس کر دوں گا۔ بہرحال اس حبشی غلام نے ایک اپنے مشکیزے سے، پانی کی قیمت اس دور میں بہت تھی اور آج بھی عرب کی سرزمین پر، خاص کر کے عرب کی سرزمین پر پانی کی قیمت بہت ہے، جہاں پر پیٹرول سستا ملتا ہے اور پانی مہنگا ملتا ہے، آج بھی پانی کی قلت ہے۔ تو ایک ایک بوند کی قیمت تھی اس دور میں۔ ابھی تو جگہ جگہ پر پلانٹ لگ گئے ہیں سمندروں میں کہ اس کھارے پانی کو پینے لائق بنایا جاتا ہے، لیکن وہ دور تھا جس دور میں پلانٹ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اس دور میں کیا قیمت رہی ہوگی۔ اس نے پانی دیا نکال کر کٹورے میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی لیا اور لینے کے بعد میں اب مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، مصطفیٰ کا دست مبارک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پانی کے پیالے میں ڈالا۔ ابھی ادھر پانی کے پیالے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا پڑنا تھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہونے لگے، آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہونے لگے۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اپنی پیاس کو بجھا لو، اپنے مشکیزوں کو بھر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے مشکیزوں کو بھر رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو پوری کر رہے ہیں، کچھ تو غسل کر رہے ہیں، کچھ تو وضو کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی تمام حاجات کو پوری کر لی، تمام لوگوں نے مشکیزیں بھی بھر لی، تمام ضروریات کو پوری بھی کر لی،
پوری کرنے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا اے حبشی غلام اب تو بھی بھر لے، اب تو بھی بھر لے۔ اب اس نے بھی بھرا۔ اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حیران و پریشان ہے کہ میں نے تو صرف ایک کٹورا پانی دیا تھا، ایک کٹورے پانی سے سارے لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھرتے ہیں، میں بھی اپنے مشکیزوں کو بھرتا ہوں۔ وہ حیران و پریشان ہے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ مصطفیٰ کا فیضان، مصطفیٰ کا کرم ہے، مصطفیٰ کی شان ہے کہ اگر مصطفیٰ اپنے ہاتھ کو پانی میں بھی ڈال دے تو اس پانی میں بھی برکت ہونے لگتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ سب نے اپنی ضرورتوں کو پوری کیا، پوری کرنے کے بعد اب اس حبشی غلام نے مولا کائنات سے پوچھا آخر یہ ہیں کون، ان کی ذات کیا ہے؟ مولا کائنات، اس مولا کائنات سے پوچھا جس مولا کائنات کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ علی سے پوچھا کہ علی یہ ہے کون؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر تو چاہتا ہے کہ تو بھی کبھی مایوس نہ ہو تو تو بھی ان کا کلمہ پڑھ لے۔ اب اس نے معجزہ دیکھ ہی لیا تھا مصطفیٰ کا کہ جو اتنا خوبصورت اور جو اپنی انگلیوں سے پانی نکال سکتا ہے وہ اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجیے، اپنے غلامی میں داخل کر لیجیے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ مصطفیٰ نے کہا اب جا، اس نے کہا نہیں جاتا، اس نے کہا نہیں جاتا، یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ابھی تک کہہ رہا تھا نہیں آتا، لیکن اب جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہتا ہے نہیں جاتا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب وہ کہہ رہا نہیں جاتا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے، میرے ہاں کوئی بھی غلام اپنے آقا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ نہیں سکتا، لہذا تو جا۔ کہا نہیں جاتا، اگر جاؤں گا تو وہ مجھے مارے گا، وہ مجھے تکلیف دے گا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں جا، تو میرا نام بتا دینا، کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک لیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روک لیا تھا۔ وہ حبشی غلام کہتا ہے کہ ثبوت کیا ہے میرے پاس، وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا تو ثبوت کیا دوں گا؟ کہا جا تیرے پاس ثبوت ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، میں کیا ثبوت دوں گا، وہ مجھے تکلیف دے گا، مجھے مارے گا، لہذا میں جانے والا نہیں ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس کے چہرے پر ملا، اس کے چہرے پر اپنے دست مبارک کو لگایا۔ ابھی ادھر چہرے پر دست مبارک کو لگانا ہی تھا کہ وہ حبشی غلام کالا تھا، گورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ حبشی غلام گورا ہو گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، نور برسنے لگا اس کے چہرے پر، اس لیے کہ یہ کسی ایرے غیرے کی شان نہیں، یہ نور والے کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ اگر وہ نور والا چاہے کالا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیر دیں تو وہ بھی نورانی بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے دامن کا تو یہی ثمرہ ہے، مصطفیٰ کے دامن کا تو یہی فیضان ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ کلر چاہے جیسا بھی ہو، کالا ہو گورا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، نورانی والے کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور برسنے لگتا ہے۔ کوئی گورا بھی دیکھے گا تو کہے گا واہ کتنا کیا نورانی چہرہ ہے، اس لیے کہ کسی ایرے غیرے کا غلام نہیں ہے، مدینے والے تاجدار کا غلام ہے، جناب احمد مختار کا غلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ ایسے کے غلام ہیں کہ جن کے غلام ہونے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کا چہرہ
سفید وائٹ ہو گیا، گورا ہو گیا، نورانی چہرہ ہو گیا۔ اب وہ چلا اپنے آقا کی بارگاہ میں، آقا ادھر انتظار کر رہا ہے کہ میرا غلام گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ کوئی آتا ہوا اونٹ پر کوئی آ رہا ہے، مشکیزہ لیے ہوئے، مشکیزہ بھرا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اور قریب آیا، اور قریب آیا، اور قریب آیا، اور قریب قریب پہنچتے پہنچتے اپنے آقا کے پاس پہنچ گیا۔ جب آقا کے پاس پہنچا تو کہا آقا میں آ گیا۔ کہا چل دور ہے، تو میرا غلام نہیں ہے، تو میرا غلام نہیں ہے۔ کہا نہیں آقا میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ کہا نہیں، میرا غلام تو کالا تھا، میرا غلام تو کالا تھا، تو گورا ہے، چل مجھے دھوکہ مت دے، تو میرا غلام نہیں۔ کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ تو اس نے اس کے جتنے گھر کے جتنے بھی افراد تھے سارے لوگوں کے نام گنا دیے۔ کہا آپ کے گھر میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں آپ کی فلاں بہن ہے، آپ کا فلاں بھائی ہے، آپ کا فلاں یہ ہے، آپ کا فلاں وہ، سب کچھ گنا دیا۔ گنانے کے بعد تھوڑا سا یقین آیا، کہا یہ ایسی حالت کیسے ہو گئی، یہ معاملہ کیا ہوا کہ تو یہاں سے گیا تھا تو کالا ہو کر کے گیا تھا اور آ رہا ہے تو گورا ہو کر کے آ رہا ہے۔ کہا کسی ایسے ویسے کی بارگاہ سے ہو کے نہیں آ رہا ہوں۔ کہا مدینے والے تاجدار کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، احمد مختار کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، اس نورانی چہرے والے کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں جس نورانی چہرے والے کو آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نبی کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں جو تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے تو بھی ممتاز ہو جائے، تو بھی اعلیٰ ہو جائے، تو چل میرے ساتھ نبی کی بارگاہ میں، چل میرے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ آقا بھی، وہ مالک بھی، اب اس کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ جس کا اتنا بڑا مقام، اتنا جس کے پاس پاور ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب کے، اس کو ایک اللہ کے نبی نے کر دیا۔ جب اس کے پاس اتنا پاور ہے تو چلو چلتے ہیں، ملتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک خواہش ہوئی، وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب نبی کے چہرے کو اس نے دیکھا تو وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ بھلا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا چمکدار ہو، جس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے، جس کا مکھڑا اتنا چمکدار ہے، وہ اگر اس کی بارگاہ سے کوئی وابستہ ہو جائے تو وہ کتنا چمک جائے گا۔ لہذا وہ آقا بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا لیجئے، اپنے دامن میں مجھے بھی جگہ دے دیجئے۔ مصطفیٰ نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ ابھی ادھر اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا غلام اب تو میرا غلام نہیں رہا، اب تو میرا غلام نہیں ہے، تو نے مجھے ایسی شخصیت کا پتہ بتایا ہے جس شخصیت کی بارگاہ میں میرا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو نے ایسی شخصیت کا پتہ بتایا ہے جو ہم کو رب سے ملا سکتا ہے۔ جا اس خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا پوری زندگی اس نبی کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں گزار۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ نورانی ہو گیا، وہ افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تبھی تو صدیق اکبر، تبھی تو عمر فاروق اعظم، مولائے کائنات عثمان غنی، صحابہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام اگر ایک نظر بھی، اگر ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کی نگاہیں پریشان ہو جاتی تھی، دل پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، کوئی میرے آقا کا پتہ بتا دے۔ لوگ پوچھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی شان تھی، مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے، مصطفیٰ کی یہ برتریت ہے، مصطفیٰ کا یہ مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو یقیناً اگر ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہی دے گا۔